बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू खान टेक्निकल स्कूल। आज एक लेटेस्ट करंट अफेयर आपके साथ शेयर करना है जो हमारे खित्ते में एक डेवलपमेंट हुई है और अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जो कि इस मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो ख़बर ये है कि सऊदी अरब और ईरान ने आपस में सुलह कर ली है। तो इन दोनों मुल्कों के बारे में आपके साथ इनकी सकाफ़त, इनकी तारीख़, जोग्राफ़ियाई अहमियत और इनकी जो दीगर मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की। तो इससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ईरान के मौजूदा सदर जो हैं वो इब्राहिम रईसी हैं, जो 2021 के इंतखाबात में कामयाब हुए। ईरान की जो सरकारी ज़बान है वो फ़ारसी है और इसका दारुल हुकूमत तेहरान है। ईरान एक भरपूर सकाफ़ती विरसा रखता है जिसमें पूरी तारीख़, फ़न, अदब और साइंस काबिल ज़िक्र हैं। ईरान तेल, गैस के वसीअ ज़खायर रखता है और इसके साथ साथ ईरान, आप जानते होंगे कि अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए भी जाना जाता है और ईरान का इस तनाज़रे पर आलमी बिरादरी से एक ख़ास तनाव भी बरकरार अभी तक है। ईरान के कुल रकबे के बारे में बात करें तो ईरान का कुल रकबा 16,48,195 किलोमीटर है और 2021 के अदाद शुमार के मुताबिक ईरान की कुल आबादी 87.92 मिलियन है और इसकी करेंसी ईरानी रियाल कहलाती है। ईरान पर एक इस्लामी जमहूरी की हुकूमत है जिसमें एक मुंतखब सदर और एक सुप्रीम लीडर जिसके पास हतमी इख्तियारात है। ईरान की एक और अहम वजह शोहरत यहाँ ख़ानदान रिसालत की आल में से 8वें इमाम जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक और उनकी हमशीरा जिनको बीबी मसूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद किया जाता है, जिनकी ज़ायरात के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन एक बड़ी तादाद में ईरान का रुख करते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक ईरान की शहर मशहद और बीबी मसूम कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा ईरान के शहर कुम में वाक़या है। ईरान की तारीख़ एक बड़े खित्ते के तारीख़ से जुड़ी हुई है जिसे ग्रेटर ईरान कहा जाता है, जिसमें मग़रब में अनातोलिया से लेकर दरिया सिंध और मशरिक़ में सैर दरिया तक और शुमाल में कफकाज़ और यूरेशियन स्टेप तक का इलाका शामिल है। जनूब में खलीज फ़ारस और खलीज ओमान और इस इलाके का मरकज़ ईरान है, जिसे आम तौर पर मगरबी दुनिया में 20वीं सदी के वस्त तक फ़ारस के नाम से जाना जाता था। ईरान दुनिया की सबसे कदीम मुसलसल बड़ी तहज़ीबों में से एक है, जिसमें तारीख़ी और शहरी आबादियों 4000 कबल मसीह की हैं। ईरानी सतह मुर्तफ़ा के जनूब मगरबी और मगरबी हिस्से ने रवायती कदीम करब मशरिक़ में एलाम 1539 से 3200 कबल मसीह के साथ कांसी के ज़माने से और बाद में मुख्तलिफ दीगर लोगों के साथ हिस्सा लिया, जैसा कि कार्टस, मनी और जॉन विलियम फ्रेडरिक हैकल फ़ारसियों को पहले तारीख़ी लोग कहते हैं। मेडलिस, जिसकी बुनियाद सासारस 330 से 550 कबल मसीह ने 625 कबल मसीह में ईरान को एक कौम और सल्तनत के तौर पर मुत्तहिद किया। बल्कियान से लेकर शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया तक तीनों बराज़मों पर मुहित अब तक देखी जाने वाली सबसे बड़ी सल्तनत थी। फ़ारस का कदीम हरीफ रूमी सल्तनत थी। ईरान ने अपनी सल्तनत में अरबों, तुर्कों और मंगोलों के हमले भी बर्दाश्त किए। ईरान ने सदियों से मुसलसल अपने कौमी तशख़ीस का अदा किया है और एक सियासी और सकाफ़ती वजूद के तौर पर तरक्की की है। मुसलमानों की फ़तह फ़ारस पर 633 से 654 के दरमियान सासानी सल्तनत का ख़ात्मा किया और ईरानी तारीख़ में ईरान की इस्लामाइजेशन 8वीं से 10वीं सदी के दौरान हुई, जिसके नतीजे में ईरान में
سرتاشی مذہب کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے عناصر کا خاتمہ ہوا، تاہم سابقہ فارسی تہذیبوں کے کارنامے ضائع نہیں ہوئے بلکہ بہت حد تک ایک نئی اسلامی سیاست اور تہذیب میں جذب ہو گئے۔ صفوی خاندان کے ذریعے 1501 میں ایران کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دوبارہ متحد کیا گیا، جس نے شیعہ اسلام کی سلطنت کے سرکاری مذہب کے طور پر قائم کیا۔ اس حکومت کا بانی شاہ اسماعیل ایک بزرگ شیخ اسحاق صفی الدین کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اپنے بزرگ کی نسبت سے یہ خاندان صفی کہلاتا ہے۔ 1501 سے لے کر 1979 تک ایران پر ایک بادشاہت قائم رہی اور ایک شہنشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1979 تک ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت قائم تھی اور انقلاب ایران کے بعد ایران میں ایک مکمل اسلامی نظام قائم ہوا جو آج تک قائم ہے۔ اور اہم بات، ہمارے ملک پاکستان کو دنیا کے نقشے پر سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایران ہے۔ کھانوں کی بات کریں تو ایرانی کھانے اپنے بھرپور ذائقے اور پکوانوں کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں اکثر چاول، بھیڑ کا اور چکن شامل ہوتے ہیں۔ کچھ مشہور ایرانی پکوان میں کباب اور چاول کے پکوان، کباب وغیرہ شامل ہیں۔ تہواروں کی بات کریں تو ایران میں کئی قومی تعطیلات اور تہوار ہیں، جن میں سے اکثر مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سب سے اہم نوروز فارسی نیا سال، جو موسم بہار کے مساوات پر منایا جاتا ہے، اور باقی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو بڑی اسلامی تعطیلات ہوتی ہیں۔ کھیلوں میں ایران مختلف قسم کے کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں فٹ بال قابل ذکر ہے جو فیفا ورلڈ کپ میں بھی شرکت کرتا ہے۔ دیگر مشہور کھیلوں میں ایرانی لوگ ریسلنگ، باسکٹ بال اور والی بال بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ ایرانی فن تعمیر اپنے پیچیدہ ٹائلوں کے کام، گنبد اور محراب کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایرانی فن تعمیر کی چند مشہور ترین مثالوں میں سے اصفہان کی امام مسجد شامل ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ سعودی عربیہ کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کا خیال آتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی اللہ تعالیٰ کے وہاں مکہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مکہ اور مدینہ لاکھوں مسلمان ہر سال حج کا فریضہ ادا کرنے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں بادشاہ طرز کی حکمرانی ہے اور اس کے بادشاہ شاہ سلمان ہیں اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حکومتی امور سنبھالتے ہیں۔ سعودی عرب کا ٹوٹل رقبہ 2.15 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی کرنسی سعودی ریال کہلاتی ہے، جبکہ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کی آبادی 35.95 ملین ہے۔ سعودی عرب اپنے تیل کے وسیع ذخائر کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پیٹرولیم برآمد کنندہ ہے۔ سعودی عرب کی قومی زبان عربی ہے۔ سعودی عرب ایک بھرپور تاریخ رکھتی ہے۔ اس خطے کے قدیم ترین باشندے عرب قبائل تھے جو خانہ بدوش تھے اور صحرا میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیانی تجارتی راستوں کا سنگ میل تھا، جس کی وجہ سے تجارت اور تجارت پر مبنی ایک ترقی پذیر معیشت کی ترقی ہوئی۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اسلام نے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی بنیاد رکھی اور عرب اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اسلامی سلطنت نے اس خطے میں خلافت قائم کی، جس پر صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ 1517 سے لے کر 1918 تک سلطنت عثمانیہ نے سعودی عرب پر حکومت کی، تاہم 18ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب کی قیادت میں سعود قبیلے کی ایک بھرپور طریقے سے سعودی عرب پر حملہ کیا اور عثمانیوں کو شکست دے کر سعودی عرب کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں کر لیا اور عثمانیوں کو مکمل طور پر اس علاقے سے نکال دیا۔ عرب بھی اپنے ثقافتی ورثے کا بہت خیال رکھتا ہے، جس میں یہ تلوار والا ڈانس شامل ہے۔ تہواروں میں سعودی عرب میں
عید الفطر، عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور حج کے فریضے بھی سعودی عرب میں ادا ہوتے ہیں۔ ان کی بات کریں تو سعودی عرب فٹ بال میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب ہر فیفا ورلڈ کپ میں ضرور شرکت کرتا ہے۔ باقی کھیلوں میں باسکٹ بال، والی بال اور اونٹوں کی دوڑ شامل ہے۔ سعودی عرب میں کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہیں، اور سعودی عرب کی کھجور پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے۔ سعودی عرب ایران تناظرے کی ایک بہت اہم وجہ 7 سال تک یہ رہی کہ سعودی عرب میں مقیم شیعہ عالم دین باقر النمر کو سعودی عرب حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ نتیجے میں ایران میں سعودی سفارتی مشن پر حملے کیے گئے، اور دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے ساتھ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی بند ہو گیا۔ اور اب چین کی کوششوں سے دوبارہ ایران اور سعودی عرب نے اپنے تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں چین کے صدر شی جن پنگ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب سعودی عرب اور ایران 7 سال بعد ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے، ایک دوسرے کے ممالک میں سفارت خانے کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس رضامندی میں چین نے بظاہر بہت اہم کردار ادا کیا ہے، تو یہ ایران، سعودی عرب اور پورے خطے کے لیے کتنی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، اس کا مشرق وسطیٰ کے لیے کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک کرنٹ افیئر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل خان ٹیکنیکل اسکول کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔